حسین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ یہ ان کا پرانا مکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو۔ بہرحال اس سے اہل بیت کرام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے اس کی جزا اور شکر طلب نہیں کرتے۔ یہ کنواں ہے جہاں سے اہل بیت کرام پانی لیا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں ہو۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گستاخ اور بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف 12 اماموں کو نہیں کہ صرف حضور کی اولاد میں سے صرف 12 ہی پاک ہوئے یا 5 تن پاک نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا،
اپنے اہل بیت کرام کو پاک کیا بلکہ اپنی تمام امت کو حضور کی تو صفت ہی قرآن میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے ہیں، ظاہر و باطن کو چمکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پرانا کنواں جس سے اہل بیت کرام پانی لیتے ہوں گے، ان کے مقدر اور ان کی شان پر قربان جائیں۔ کتنی سادگی تھی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے سبحان کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، پھر بھی انہوں نے کس سادگی میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام سے محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے اور ہمارا خاتمہ اہل بیت کرام کی محبت میں ہو، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، الہی میں تمہیں آل رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ آمین بجائے گردہ و تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے، میں آل رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مزرعہ بیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو بیر روما بھی کہا جاتا ہے، کتاب وفا الوفا میں ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت میں اسی کی مثل ہے۔ لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے، تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر غرباء امراء و مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو بلوائیوں نے کہا ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کنویں کا مالک تھا، یہودی بنی غفار کا ایک آدمی تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے، تو اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کیا میرے لیے بھی اسی طرح جنتی چشمہ کی ضمانت ہے جیسے اس کنویں کے مالک کے لیے تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے عرض کی، میں نے اسے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا صدقہ عثمان کا صدقہ ہے۔ کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 961۔ یہ سامنے مسجد کا مینار ہے، اور اس کے ایک سائڈ میں وہ پانی والی ٹینکی نظر آ رہی ہے، یہ اس دونوں کے درمیان میں وہ کنواں ہے جسے بیر عثمان کہا جاتا تھا۔ یہ شروع کی بات ہے جب پانی کا میٹھا کنواں کوئی نہیں تھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے مسجد نبی شریف کے قریب کنویں کھود لیے تھے، اور وہ کنویں جن کا پانی کھاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن شریف ڈال کر ان کو میٹھا کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ڈالا تو اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی ان کا انتقال کر جاتا تھا تو وہ ایصال ثواب کے لیے کنویں کھدوایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی اور مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی تو عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا حاذی لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو اس کنویں کا پانی صحابہ کرام نے پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آخر دیر تک مسلمان پیتے رہے۔ بعد میں مسجد نبی شریف کی توسیع میں آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے لیے سال ثواب کرنا منظور ہو، اس کا نام بھی اس چیز پر اور کھانے پر لینا جائز ہے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ ہم وادی عقیق میں کھڑے ہیں، اس میں یہ وادی عقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس
اس وادی سے پانی کا لوٹا بھر لو، یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے کنگ کے مکانات ہیں۔ اور اس کے قریبی جگہ ہے جرف، جس کا نام ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا۔ مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 مرتبہ مدینہ کانپے گا، چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور مدینہ میں اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ صف باندھے ہوئے پورے مدینہ کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا منہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے، وہ ملک شام چلا جائے گا۔ وہاں حضرت امام مہدی تو پہلے ہی اترے ہوں گے علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور پھر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح مال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچ جائے گا، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان مومن قرآن کا قاری بن جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اللہ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال بعد آنے والے فتنہ کی خبر ہے، اس کے اترنے کی جگہ کی خبر ہے، اور اس کے موت کی بھی خبر ہے کہ وہ کس جگہ پر قتل ہوگا۔ یہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہوا تھا الہی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا علم تھا۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماریوں کو ہی نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں۔ آپ نے چنانچہ قرآن کی تلاوت کو اس بیماری کا علاج قرار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور آپ کی تعلیم سے امت مشکلوں سے بچ جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ 2 چیزوں سے محفوظ ہے، ایک طاعون کی بیماری یہاں پر نہیں داخل ہو سکتی، اور دوسرا دجال کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیثیں بخاری مسلم اور مشکاۃ شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ غزوہ خندق کا میدان ہے، غزوہ خندق جو 4 یا 5 ہجری میں ہوا۔ یہاں پر چند مسجدیں ہیں جو اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ پر یہ مسجدیں بنی ہوئی۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خندق تھی وہ اس سڑک پر تھی، یہ سڑک جا رہی ہے، اب یہاں سڑک بنا دی گئی ہے، روڈ بنا دیا گیا ہے، اور پہلے یہاں پر خندق تھی۔ کفار مکہ خندق کے اس طرف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہاڑ کی جانب۔ تقریباً 24 دن یا 1 ماہ تک 24 دن یا 1 ماہ تک جنگ جاری رہی، تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن اتنی شدید جنگ ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چند نمازیں یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پیاری تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ جب اپنا معاملہ آتا تھا اپنی ذات کا تو معاف کر دیتے تھے، لیکن جب رب کی عبادت کو تکلیف پہنچا، جو مومن کی معراج ہے نماز، اس کو تکلیف پہنچی، جب وہ قضا ہوئی تو آپ کو تکلیف پہنچی، دل رنج ہوا۔ آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی
5 نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے، اور کہیں تو صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کہیں وہ ہیں